فوج میں جاؤ یار, زیادہ سے زیادہ آرمی جوائن کرو. دیکھو اس وقت پاکستان کی حیثیت صرف پاکستان نہیں ہے, پوری دنیا کے اسلامی ملکوں کا دفاع, اس میں سب سے بڑا کردار پتہ ہے کس کا ہے؟ منہ سے پھوٹ لو, پاکستان کا ہے. ہم نے کچھ نہیں کیا 70 سالوں میں, گھاس کھائی ہے, لیکن ڈیفنس ہم نے بڑا خاندانی کر لیا, اپنا مضبوط کر لیا. گھاس کھا کے کیا لیکن کیا ہے. قرضے واپس نہیں کرتے ہم الحمدللہ, یہ اللہ کا بڑا فضل ہے ہم پہ. لیتے بہت ہیں, دیتے نہیں ہیں, اور جو لیتے ہیں وہ لگاتے نہیں ہیں. یہ سب اپنی جگہ, گٹروں کے ڈھکن ہمارے ہاں نہیں ہے, لیکن ایک کام ہم نے کیا, اپنا ڈیفنس ہمارا. دیکھو غریب آدمی جو طاقتور ہو وہ عزت سے جیتا ہے کہ نہیں جیتا؟ اس مالدار سے جو ہر وقت ڈرتا رہتا ہو, کیا خیال ہے؟ تو اس لیے ہمارا ڈیفنس مضبوط ہے. ہم نے انڈیا سے جنگ میں دکھا دیا, اور بھی اسرائیل کتنا ہمارے خلاف ٹویٹ کر رہا ہے پتہ ہے آپ کو. ہمارے وزیر خارجہ نے جو ابھی ٹویٹ کیا تھا, وزیر دفاع نے جو ٹویٹ کیا تھا, تو اس پہ اسرائیل کتنا پاگل ہو گیا ہے. میں نے خود ٹویٹ پڑھی ہے اسرائیل کی, تو وہ پڑھ لو, پتہ چل جائے گا کون اسرائیل کا دوست ہے اور کون اسرائیل کا دشمن. اسرائیل تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نیوٹرل ملک تھوڑی ہے, اس کو کیوں ڈالا ہوا ہے بیچ میں سلو صفائی کے لیے؟ یہ نیوٹرل ملک تھوڑی ہے, اس سے تو ہمارا پھڈا ہے. اب دیکھو یہود نے بڑی ایمانداری سے بزنس کیا کہ ہم ایسی پروڈکٹ مارکیٹ میں بیچیں گے جو ایک نمبر ہوگی, اور بہت ساری سازشیں بھی کی. ایسی سازشیں ہوئی ہیں, انہوں نے دیکھا کہ جو مسلمان کمپنی بہت زیادہ آگے بڑھ رہی ہے نا, آپ کو یاد ہے پولکا کمپنی, ایک پولکا کے ہم آئس کریم میں کھایا کرتے تھے بچپن میں, عیدی ملتی تھی. ایسی بڑی بڑی کمپنیوں کو جب دیکھا نا ترقی کر رہی ہیں, منہ مانگی قیمت دے کے خرید کے بند کر دیا کہ ایک دفعہ انویسٹ کر دو, اچھا خاصا لگا دو پیسہ, لیکن ان کو آگے نہیں بڑھنے دو. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا غلام بنتی چلی گئی. اکنامکلی کس کی غلام بن گئی؟ آج امریکہ اسرائیل کو غلط کہہ کے بھی کس کا ساتھ دیتا ہے؟ مجھے یاد ہے چند سال پہلے امریکی صدر نے بیان دیا تھا اسرائیل نے یہ غلط کیا ہے, یونائٹڈ نیشن کے لا کی پابندی نہیں کی ہے, لیکن ہم پھر بھی کس کے ساتھ ہیں؟ پورے الفاظ بتا رہا ہوں میں, پھر بھی ہم کس کے ساتھ ہیں؟ مانتے ہوئے. اس کو پتا ہے, وہ اس کی مثال وہ 50-50 میں ایک آیا کرتا تھا نا, 50-50 میں ایک کلپ وائرل ہوا ہے کہ کمنٹری ہو رہی ہے کہ سلیم اللہ بہت اچھا کھیل رہا ہے اور کلیم اللہ تو کھیل ہی نہیں رہا. اب لوگ جو کمنٹری کرنے والا ہے اس سے کہہ رہے ہیں بھائی یا تو کھیل ہی نہیں رہا, وہ جو تماشائی تھے وہ چھوڑ کے جانے لگے تو غلط کمنٹری کر رہا ہے. اس نے کہا تم جہنم میں چلے جاؤ لیکن کھیل یہی صحیح رہا ہے, بھلے تم جاؤ. وہ انہوں نے کہا ہم گھر جا رہے ہیں, انہوں نے کہا تم گھر نہیں, تم جہنم میں جاؤ, لیکن یہی سلیم اللہ بہترین کھیل رہا ہے. پھر دکھایا کہ پیچھے بندوق رکھی ہوئی ہے کسی نے. تو اس وقت امریکہ کو گچی سے کس نے پکڑا ہوا ہے؟ طاقت امریکہ کے پاس زیادہ ہے, سازشیں کس کے پاس زیادہ ہیں؟ اسرائیل کے پاس. معیشت پہ ایسا قبضہ کیا ہوا ہے, گچی سے پکڑا ہوا ہے کہ ہلنا نہیں. 2 سازشیں انہوں نے کی ہیں. نمبر 1, تجارت اپنے کنٹرول میں لو. قرآن کہتا ہے وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ, اللہ نے ان پر سود لینے پر پابندی لگائی تھی. انہوں نے دنیا کو سود کے نظام میں لپیٹ دیا. پوری دنیا کی دولت مرتکز ہو کے کس کے پاس آنے لگی؟ یہودیوں کے پاس. مذہبی ریاست بنائی جا رہی ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم مسجد بنا رہے ہیں اور بندوق ہاتھ میں لے کے لوگوں کو ڈکیتیاں کر کے پیسہ لاؤ, جتنا پیسہ بنے گا, جتنا پیسہ اکٹھا ہوگا ہم اس کے لیے اس سے کیا بنائیں گے؟ مسجد بنائیں گے. تو اس سے صاف پتہ چل جائے گا بھائی تیرا مقصد مسجد بنانا نہیں ہے, مسجد کے نام پہ منجن بیچنا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ لیبل مسجد کا لگ رہا ہے اس کے پیچھے, کیونکہ جو مسجد جو بنانا چاہتا ہے وہ کبھی بھی حرام پیسے سے مسجد نہیں بنائے گا. تورات میں آج تک سود کی حرمت موجود ہے. قرآن نے بیان کیا کہ ان کو ہم نے سود لینے سے منع کیا, لیکن انہوں نے سود لینا شروع کر دیا. بڑے بڑے بینک آج کس کے پاس ہیں؟ ان کے تانے بانے سارے کس سے جا کے ملتے ہیں؟ یہودیوں سے. بیٹھے بیٹھے پیسہ جمع کرنا شروع کیا. تبھی تو میں کہتا ہوں یہ جو بڑے بڑے جنرل اسٹور بنے ہوئے ہیں نا, مال بنے ہوئے ہیں, جو بینکوں سے سودی قرضہ لے کے کروڑوں روپے پھونک دیتے ہیں, اس کے بجائے نا اپنے ان غریب دکانداروں کے پاس جایا کرو جو اپنے باپ کی کمائی سے, وراثت کے پیسوں سے دکان بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو سودی نظام ہے نا, سودی نظام, اس سے دنیا کی دولت مرتکز ہو کے چند ہاتھوں میں جاتی ہے. پھر وہ چند ہاتھ ہی آپ کے باپ بن کے بیٹھتے ہیں دنیا میں. جب سے یہ بڑے بڑے سٹورز بننا شروع ہوئے ہیں, مال بننا شروع ہوئے ہیں, یہ چھوٹے موٹے دکانداروں کی جو حلال کی آمدن تھی ان کی, جو بینکوں سے قرضے نہیں تھے,
جو دادے پردادے سے محنت کر کے آ رہے تھے اور اب اتنا جماعت کیا کہ ایک دکان بنا لیں, وہ سارے ایک طرف رہ گئے, اور ایک سرمایہ دار اٹھتا ہے بینکوں سے اربوں روپے کا قرضہ لے کے ایک بہت بڑی بلڈنگ بنا دیتا ہے اور بیٹھ کے نوٹ چھاپتا ہے. وہ یہ کون سا ان کی خون پسینے کی کمائی ہوتی ہے؟ تو اس عذاب میں دنیا کو کس نے دھکیلا؟ سودی نظام میں. بولو, یہودی نے دھکیلا. ان کے شاطر دماغ نے کام کیا کہ پوری دنیا کی معیشت کس کے کنٹرول میں لے کر آؤ؟ اپنے کنٹرول میں. آج اگر حاجی ہم یہاں سے حج کرنے جاتے ہیں نا, میں نے ایک دفعہ سعودی عرب میں کسی سے پوچھا کہ یہودیوں کو یہ کھٹکتا نہیں ہے, اتنے لاکھ لوگ آ رہے ہیں, 40 لاکھ 50 لاکھ لوگ حج کر کے جا رہے ہیں, ان کو کھٹکتا نہیں ہوگا اتنی اللہ نے مسلمانوں کو عزت دی؟ انہوں نے کہا ان کو نہیں کھٹکتا, یہ چاہتے ہیں کہ 40 لاکھ کے بجائے 80 لاکھ لوگ حج کیا کریں. وجہ اس کی ہے کہ وہاں سارا مال ان کی کمپنیوں کا بکتا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ ساری پروڈکٹ کس کی بکتی ہیں؟ منجن انہی کا بک رہا ہے وہاں بھی. تو چاہتے ہیں 40 لاکھ کے بجائے کتنے لاکھ حج کیا کریں؟ 80 لاکھ حج کیا کریں. اللہ میاں نے حج کا جہاں تذکرہ کیا نا, وہاں تجارت کا بھی تذکرہ کیا ہے. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم. مسلمان جب حج کرنے جاتے تھے تو تجارت بھی کرتے تھے, کیونکہ پوری دنیا سے مسلمان آ رہے ہیں. ایک ملک میں ایک چیز سستی ہے, دوسرے ملک میں وہ مہنگی ہے, تو اس ملک والا یہ سستی چیز لے گیا, یہ والا یہ سستی چیز لے گیا, دونوں پارٹیوں کو پیسہ مل رہا ہے, حج بھی ہو رہا ہے, پیسہ بھی مل رہا ہے. صحابہ کو خیال آیا کہ یہ تو ہم حج کرنے جا رہے ہیں, اس میں ہم بزنس بھی اگر کرتے ہیں تو ہمارے تو حج کا اجر ضائع ہو جائے گا. اللہ نے فرمایا نا 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 نا, اگر تم حج کے ساتھ تجارت بھی کرو گے, تجارت کا فائدہ بھی ملے گا اور حج کا بھی پورا پورا ثواب ملے گا تمہیں. کیوں؟ اللہ چاہتے تھے کہ حج کے ذریعے معیشت بھی مسلمانوں کی مضبوط ہو. اللہ تھوڑی مسلمانوں کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں. آج حج مسلمان کر رہا ہے, گناہ بھی معاف کروا کے آ رہا ہے, فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ یہودی کو ہو رہا ہے. میں نے وہاں سعودی عرب میں کسی بڑے سے پوچھا, میں نے کہا یار آپ مسلمانوں کی پروڈکٹ یہاں کیوں نہیں بیچتے؟ انہوں نے کہا ایک دفعہ ہم نے پاکستان سے مرغی منگوائی تھی, چکن پاکستان سے منگوائی تھی تاکہ بلا شک و شبہ حلال ہو, ان سب کو پتا ہو کہ حلال ہے. ایک دفعہ بھیجی, اس کے بعد 2 نمبری کی ان لوگوں نے, تو سعودیہ نے بین کر دیا. آپ کے جتنے مسالے ہیں نا, میں نام نہیں لے رہا کمپنیوں کے, ایک ایک کا نام لے کے بتاتا. میں ابھی مسقط ایک ہفتہ رہا ہوں, میں نے وہاں دبا کے بد پرہیزی کی ہے. لڈو بھی کھائے, مٹھائیاں بھی کھائیں, بریانیاں بھی پھوڑی, ایک دفعہ پیٹ خراب نہیں ہوا. جرمنی گیا, پھوڑ پھاڑ کے آیا, پیٹ خراب نہیں ہوا. سعودی عرب گیا, پھوڑ پھاڑ کے آیا, پیٹ خراب نہیں ہوا. یہاں آیا ہوں, کھچڑی کھا کے پیٹ خراب ہو جاتا ہے. پتہ نہیں کیا کھلا رہے ہیں یار ہمیں. مسقط میں نے پوچھا یار یہاں پیٹ نہیں خراب ہو رہا؟ انہوں نے کہا یہاں آپ کے مسالوں پر پابندی ہے, پاکستان سے مسالوں پر یہاں کیا ہے؟ پابندی ہے, اس لیے پیٹ خراب نہیں ہو رہا. جرمنی میں مجھے وہاں لوگوں نے بتایا کہ جرمنی میں پاکستانی مسالوں پر کیا ہے؟ پابندی ہے, اس لیے پیٹ خراب نہیں ہو رہا. جہاں پاکستان سے مسالہ جائے گا لوگوں کے پیٹوں کی ایسی کی تیسی کر دے گا وہ. یہ ہے بزنس, سمجھ رہے ہو؟ پھر کچھ مسالے آ رہے ہیں وہاں پہ, لیکن ان میں وہ ٹیسٹ نہیں ہے جو یہاں ہے. وجہ کیا ہے کہ یہاں جو کیمیکل ڈل رہا ہے نا ٹیسٹ کے لیے, وہ کیمیکل کے بغیر جا رہے ہیں, پھر وہ ایکسپورٹ ہو رہے ہیں, اس لیے اس میں وہ ٹیسٹ نہیں ہے, لیکن صحت نہیں خراب کر رہے. یہاں فوکس کیا جا رہا ہے ٹیسٹ کو, صحت گئی تیل لینے, اور آپ اور میں کھا رہے ہیں الحمدللہ, آتے ہی پیٹ خراب ہو گیا. خیر, آج یہودی کیا کہتے ہیں کہ بیت المقدس ہمارا ہے, ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام, یہ تو سارے ہمارے پیغمبر ہیں, یہ سارے ہمارے پیغمبر ہیں, تو یہ ہمارا قبلہ ہے. یہ قرآن کیا کہتا ہے؟ آپ سورہ بنی اسرائیل اٹھائیں. وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَسْئُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا. اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں 2 چانس دیے بیت المقدس میں, 2 چانس, 2 دفعہ ہم نے تمہیں بیت المقدس پہ غلبہ عطا کیا, لیکن جب تم نے بدعمالی کی, تم اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھو, 2 دفعہ تمہاری بیت المقدس میں دھنائی ہوئی ہے, 2 دفعہ تمہاری پٹائی ہوئی ہے بیت المقدس میں, اور وہ تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے ہوئی ہے. تو یہودیوں کے ہاتھ سے جو بیت المقدس نکلا ہے وہ ہماری وجہ سے نہیں نکلا, وہ کس کی وجہ سے نکلا ہے؟ ان کی اپنی ناشکریاں اور اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے نکلا ہے.
اللہ نے پھر عیسائیوں کو غلبہ عطا کیا بیت المقدس پہ. دنیا میں 3 مسجدیں ایسی ہیں جو اللہ کی نظر میں بہت مقدس ہیں, اور ان پر حکومت کرنے کا حق, کنٹرول کرنے کا حق اسی کو ہے جو اللہ کے دین برحق کو ماننے والے ہیں. یہ اسلام کی روشنی میں, ایک مسجد حرام, ایک مسجد نبوی, اور تیسری مسجد اقصی. یہ اسلام کی روشنی میں. اور دنیا کے قوانین کی روشنی میں بھی دیکھا جائے, ہو سکتا ہے یہودی کہ میں اسلام کو نہیں مانتا, امریکہ کہے میں اسلام کو نہیں مانتا, آپ نہ مانے اسلام کو, لیکن آپ ریاستوں کے حقوق کے تو قائل ہیں نا. 18ویں 19ویں صدی کے آخر میں دنیا میں جن جن ممالک کی لکیریں کھنچ چکی تھیں, پوری دنیا کا معاہدہ ہے, پوری دنیا کے ایگریمنٹ ہے کہ جس ریاست کو ہم نے تسلیم کر لیا ہم اس کے خلاف مسلح لڑائی, بولو نا, نہیں لڑ سکتے. مجھے ایک بات بتاؤ, آج اگر برطانیہ اٹھ کے پاکستان پہ حملہ کرتا ہے, دنیا کس کو برا بھلا کہے گی؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ برطانیہ کو کہے گی نا. اگر وہ کہے کہ میں یہاں پہلے حکومت کر کے گیا ہوں, یہودی کہتے ہیں نا ہم نے بیت المقدس پہ حکومت کی ہے لہذا ہمارا حق ہے. بھائی حکومت تو برٹش نے بھی کی ہے پورے بر صغیر پر, لیکن آج کیا برطانیہ کو اجازت دی جائے گی کہ چونکہ آپ پہلے ہندوستان پہ حکومت کر کے گئے ہیں لہذا آپ دوبارہ بھی اٹیک کر سکتے ہیں؟ کیا دنیا کے کسی قانون میں اس کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ یہی کہا جائے گا بھائی ونس اپون اے ٹائم, اب جب ایک کنٹری بن گیا ہے اور آپ نے اس کو ایز اے کنٹری تسلیم کر لیا ہے, دنیا نے تسلیم کر لیا ہے, اب اس کی لکیریں کھنچ چکی ہیں, اب اس سے 1 انچ بھی دنیا میں کسی کنٹری کو اس سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی تو یہ بین الاقوامی لا اور بین الاقوامی قانون کی روشنی میں جرم سمجھا جائے گا. یہودیوں پر ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے قرآن کیا کہتا ہے؟ غربت علیہم الذلہ, انہوں نے پیغمبروں کو قتل کیا, انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو صرف ستایا نہیں بے انتہا ستایا, اتنے سارے معجزے دیکھنے کے باوجود. انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہا, عیسیٰ ابن مریم کو معاذ اللہ ولد الزنا کہا, حالانکہ ان کی اپنی کتابوں میں آج تک عیسیٰ ابن مریم کی گواہی, ان کے نبوت کے علامات موجود ہیں. آپ کو پتہ ہے یہودی مدینہ میں کیوں آباد ہوئے؟ آخری نبی کے انتظار کے لیے, ورنہ مدینہ اور یہودیوں کا آپس میں کوئی لنک بنتا نہیں ہے. یہ لوگ جایا کرتے تھے سفر کر کے, راستے میں مدینہ کا نخلستان تھا. تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس علاقے میں آئیں گے, نبوت کا اعلان کریں گے, وہ اس تمام علامات اس علاقے میں پائی جاتی ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد جیسے انہوں نے اپنی کتابوں میں عیسیٰ ابن مریم کا تذکرہ ہونے کے باوجود ان کا انکار کیا حسد اور جیلیسی کی وجہ سے, اسی طرح انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا. قرآن کہتے ہیں اس کی بیس بھی کیا تھی؟ حسد اور جیلیسی. دیکھو اللہ کا قاعدہ ہے کہ دنیا میں جو حد سے زیادہ آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے نا اپنی اوقات سے زیادہ, حق علی اللہ الا یرتفع شیء الا وضعہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنے اوپر یہ بات لازم کر لی ہے کہ جو چیز بھی حد سے آگے نکلے گی اللہ اس کو زمین پہ گرا دے گا. آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا نا بہت سے لوگ ہر وقت میں کرتے کرتے تکبر سے دماغ خراب ہونے لگتا ہے. اللہ کی قدرت حرکت میں آتی اور اللہ ایک ہی دفعہ میں نیچے پٹکتے ہیں اس کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الکبریاء ردائی, تکبر میری چادر ہے, جو مجھ سے اس چادر میں شرکت کی اور الجھنے کی کوشش کرے گا میں اس کو رسوا کر دوں گا. یہی 100% یہ معاملہ اللہ نے یہودیوں کے ساتھ کیا ہے. یہ لاڈلی قوم تھی, اللہ نے ان میں بہت سارے پیغمبر بھیجے, موسیٰ کلیم اللہ بھیجے جنہوں نے ان کو فرعون کے تسلط سے آزاد کرایا. اتنے سارے معجزے دیکھنے کے بعد جب ان کو حکم ہوا اللہ کی راہ میں جہاد کرو تو انہوں نے کیا کہا؟ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون, اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے لڑ, ہم یہیں بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں. اللہ نے کیا کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے جو 2 بیٹے تھے نا, ایک اسماعیل اور ایک اسحاق, تو اللہ نے نبوت کہاں شفٹ کر دی؟ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد, کہ اب جو آخری پیغمبر آئے گا وہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں نہیں ہوگا, وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہوگا. اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے, یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں نہیں ہوگا. وہ کس کی اولاد میں ہوگا؟ اسماعیل علیہ السلام. ان کے اندر 2 بیماریاں, ایک حسد کہ فلاں کو نعمت کیوں مل رہی ہے, اور ایک دنیا سے محبت.
قرآن کہتا ہے یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ کم سے کم اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ 1000 سال. اور مسلمان دنیا سے محبت نہیں کرتا. تو آپ بتاؤ، دو ایسی قوموں کا مقابلہ ہو کہ ایک زندہ رہنے کے لیے لڑ رہی ہو اور ایک موت کے لیے لڑ رہی ہو، تو فتح کس کو ملے گی؟ جو موت کے لیے لڑتا ہے. پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کی گود میں زبان دی کہ میں ولد الزنا نہیں ہوں. انہوں نے وہ معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھے، مگر کیوں نہیں مانا؟ اس لیے کہ اپنی چودراہٹ جا رہی تھی. جب مذہبی چودراہٹ انسان میں آتی ہے نا، وہ بہت خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ مذہب میں عزت بہت ملتی ہے. ہم نے بڑے بڑے علماء سے سنا تبلیغ میں عالم کے لیے 1 سال رکھا ہوا ہے، غیر عالم کے لیے نہیں رکھا ہوا. میں جب اپنے شیخ سے بیعت ہوا تو مجھے انہوں نے بہت سارے معمولات بتا دیے کہ یہ ذکر اتنے لمبے چوڑے. میں حیران تھا کہ وہ فلاں بیعت ہو کر گیا ہے، اس کو تو کم معمولات بتائے، ہم تو مولانا ہے. تو ہمارے شیخ نے کہا کہ عالم کے بگڑنے کا اندیشہ عامی آدمی کے بگڑنے سے بولو زیادہ ہے. عزت بھی ملتی ہے جب علم ہوتا ہے، شہرت بھی ملتی ہے. عزت، شہرت، دولت، یہ 3 چیزیں انسان کی کھوپڑی کو کیا کرتی ہیں؟ بولو خراب. تبھی تزکیہ نفس جو ہے نا، تزکیہ نفس، جس کے پاس بھی علم ہے، آج یوٹیوب پہ بہت سے اسکالرز ہیں، ادھر ادھر سے علم حاصل کر لیا، کسی بزرگ سے باقاعدہ تعلق قائم کر کے اپنا تزکیہ نہیں کروایا، تو وہی علم ان کا گمراہی کا پھیلانے کا ذریعہ بن جاتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ ان لوگوں میں انا پیدا ہو گئی، ہم نے ان کو علم، یہودیوں کو علم پر بھی دنیا کا علم بھی دیا، دین کا علم بھی دیا. اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے ذریعے دنیا میں ان کی خلافتیں قائم ہوئی. تو بجائے اللہ کے شکر گزار بننے کے تکبر سے کھوپڑی آؤٹ ہونا بولو شروع. اللہ سے کوئی نہیں لڑ سکتا. جب تکبر آئے گا آپ کے اندر، بجائے اس کے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کرو. بہت بڑے حصے پر یہودیوں نے حکومت کی ہے. ایسے ایسے پیغمبر اللہ نے یہودیوں کو دیے جو نہ عیسائیوں کے حصے میں آئے نہ مسلمانوں کے حصے، یعنی کثرت کے اعتبار سے اتنے زیادہ. ہمیں اللہ نے سید الانبیاء دیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پر سب سے زیادہ احسان ہے. لیکن کثرت کو دیکھا جائے تو جتنے کثرت سے پیغمبر یہودیوں کے پاس آئے، اتنی کثرت سے پیغمبر کسی اور قوم کے پاس نہیں آئے. پھر اللہ نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے ذریعے ان کو بڑی بڑی حکومتیں دی، بیت المقدس ان کا مرکز بنا. لیکن اللہ کا شکر گزار بننے کے بجائے تکبر سے کھوپڑی آؤٹ ہونا شروع ہو گئی. اللہ نے ان سے نظام حکومت لے کے کس کے حوالے کر دیا؟ بیت المقدس کا عیسائیوں کے حوالے کر دیا. عیسائی بہت تھوڑے تھے، لیکن اللہ نے ان تھوڑوں کو ان طاقتوروں سے لڑوایا اور اللہ نے ان کو مغلوب کیا. ان کے ہاتھ سے بیت المقدس نکلا اور اس کے بعد سے اب تک ان کے ہاتھ میں بیت المقدس نہیں آیا. مسلمانوں کے پاس آ گیا، ان کو نہیں دیا اللہ نے. اب بھی دنیا کو اگر ہوش نہیں آتا اور کفر کی حقیقت سمجھ میں نہیں آتی ہے، ہمارے لبرل اور سیکولر طبقے کو جو صبح و شام ان کے گن گاتے ہیں، تو پھر آپ کو اس کا اللہ کے سامنے حساب دینا پڑے گا. جہاں مسلمان کا خون بہے گا دنیا منہ پہ ٹیپ لگا لیتی ہے. جہاں کوئی ایک غیر مسلم، ہماری نظر میں مسلمان کا خون بہے یا غیر مسلم کا، ہم فرق نہیں کرتے. کسی پہ بھی ظلم ہوگا ہم آواز اٹھائیں گے. لیکن دنیا یہ فرق کرتی ہے، لیبل یہ لگاتی ہے کہ انسانیت پہلے مذہب بعد میں. لیکن ان کا ایٹیٹیوڈ بتاتا ہے کہ ان کی نظر میں مذہب پہلے ہے، انسانیت بعد میں ہے. دنیا میں سب سے سستا خون مسلمان کا ہو گیا ہے. آج دنیا میں بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ عرب کنٹریز کیوں نہیں کر رہے. بھائی عرب ممالک 3 بڑی جنگیں لڑ چکے ہیں. یہ جو لوگ الزام لگاتے ہیں نا کہ عرب چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، مصر کیوں نہیں کر رہا. مصر کی سرحد ملتی ہے اسرائیل سے، شام کی سرحد ملتی ہے، اردن اور لبنان کی سرحد ملتی ہے. یہ سارے ملک 3 بڑی جنگیں لڑ چکے ہیں اسرائیل کے خلاف، لیکن فتح کس کو ہوئی ہے؟ اسرائیل کو. کیوں؟ اس کے پیچھے کون تھا؟ اس کے پیچھے امریکہ تھا. تو آپ اپنے ملکوں کو برا بلا کہہ کے اس سے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے. اس سے ان کا وجود بھی ختم ہو جائے گا. 3 بڑی جنگیں ہو چکی ہیں. تمام عرب کنٹریز مل کے اسرائیل پہ حملہ کرتے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں نقصان کیا ہوا
یونائٹڈ نیشن نے جو لکیر کھینچی تھی نا یہودیوں کے لیے, یہودی اس لکیر کو کراس کر کے آگے بڑھ گیا اور 80% فلسطین پہ یہودی نے قبضہ کر لیا. اور یہ غزہ کی پٹی جو آج ہے اور جس کو ویسٹ بینک کہا جاتا ہے, اس غزہ کی پٹی پہ مصر کا قبضہ ہو گیا جو ایسٹ میں ہے, اور ویسٹ بینک پہ اردن کا قبضہ ہو گیا. 20% علاقہ میں سے آدھا اردن کے پاس اور آدھے سے کچھ کم مصر کے پاس چلا گیا. باقی 80% کس کے پاس آ گیا؟ اسرائیل کے پاس. یہ میں ان لوگوں کو بتا رہا ہوں جو ہر وقت اسلامی حکومتیں جو رہی صحیح رہ گئی ہیں نا, ہر وقت ان کو برا بلا کہتے رہتے ہیں, یہ کچھ نہیں کر رہے, یہ عرب کچھ نہیں کر رہے. یہ 3 جنگیں لڑ چکے ہیں. جب تک تمہارا باپ پیچھے کھڑا ہوا ہے نا امریکا, اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. عراق میں جو بھوک سے بچوں کو مارا ہے وہ کس نے مارا ہے؟ مسلمانوں نے مارا ہے یا ان 27 اتحادیوں نے مارا ہے؟ وہ عراق اب تک اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو پایا ہے. اس تباہی کا جو سینکڑوں بچے یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ کے مطابق عراق میں بھوک سے مرے ہیں, ان کا ذمہ دار سعودی عرب ہے, پاکستان ہے, یا وہ 27 اتحادی ممالک ہیں جو سارے غیر مسلم کنٹریز ہیں جنہوں نے 27 ملکوں نے مل کے عراق پہ حملہ کیا تھا اور جھوٹا الزام لگایا کہ ان کے پاس کیمیکل ہتھیار ہیں. جنرل مشرف کی بہت ساری باتیں جن سے ہم متفق نہیں, کچھ باتیں بڑی خاندانی کر گیا وہ, کچھ غلط لوگ بھی صحیح باتیں کر جاتے ہیں نا. جنرل پرویز مشرف مرحوم کی پالیسیاں, ان پالیسیوں نے پاکستان کو فائدے کے بجائے نقصان پہنچایا. کچھ باتیں بڑی خاندانی کر گئے جنرل مشرف. جب امریکہ نے دباؤ ڈالا نا کہ آپ اڈے دو اور ہم نے افغانستان پہ حملہ کرنا ہے, جنرل مشرف کی چاہت نہیں تھی اڈے دینا. کس کی چاہت ہوگی کہ ہم اپنے ملک میں کسی آرمی کو گھسنے دیں؟ مشرف نے ایک بات کہی, اس وقت میں نے براہ راست وہ تقریر سنی کہ یہ دنیا ڈنڈے کی زبان سمجھتی ہے, جس کے پاس ڈنڈا ہے اس کی بات سنی بھی جائے گی, سمجھی بھی جائے گی اور اس کو فالو بھی کیا جائے گا. یعنی اس نے بزبان حال کہہ دیا کہ ڈنڈا آپ کے پاس ہوگا, پاور ہوگی, طاقت ہوگی, تو پھر آپ جو کہو گے وہ صحیح ہے, باقی سب کیا ہے؟ غلط. آج دنیا نے ڈنڈے کے زور سے منوا لیا ہے دنیا سے کہ جس کو ہم صحیح کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے, دلائل کی دنیا میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے اکثر ایک بات یاد آتی ہے جو میں اکثر اپنے بیانات میں بھی کہتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قیامت بنائی ہے نا آخرت, بہت سے لوگ قیامت کے منکر ہیں نا, وہ کہتے ہیں مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں اتنا کچھ غلط ہو رہا ہے کہ اگر اللہ نے انسانوں کو مار کے مٹی کر کے ختم کرنا تھا اور حساب و کتاب کا کوئی دن نہیں ہے, پھر معاذ اللہ سے بڑا دنیا میں کوئی ظالم نہیں ہے. پھر سب سے بڑا الزام اس خدا پہ ہے جس نے اس کائنات کو بنایا کہ اللہ دنیا میں مظلوموں کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے, تو آخرت میں بھی اگر حساب نہیں ہے تو پھر اللہ میں اور آج کی بڑی طاقتوں میں ظالم حکمرانوں میں فرق کیا ہو گیا؟ بتاؤ دنیا میں پورا حساب ہوتا ہے کیا؟ بولو بھائی, ہوتا ہے کیا دنیا میں پورا حساب؟ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے ان مظلوم بھائیوں کی مدد فرما, اور جو بھی ظالم ہیں ان کو ہدایت دے, جو ہدایت کے قابل نہیں ہے اللہ ان کو تباہ و برباد کرے. علماء نے یہ بھی کہا کہ فجر کی نماز میں جو غاصب یہودی ہیں, اسرائیلی ہیں, ان کے خلاف قنوت نازلہ کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. تو اس کا بھی موقع ملے تو قنوت نازلہ پڑھنی چاہیے. قنوت نازلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب کفر کا ظلم بڑھتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں بد دعا کیا کرتے تھے فجر کی نماز میں ان کے لیے. تو اسلام جہاں دعائیں سکھاتا ہے, ظالموں کے خلاف بد دعائیں بھی سکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو ہر وقت نیگیٹو کی منفی باتیں ہوتی ہیں نا کہ مسلمان ممالک کچھ نہیں کر رہے, عرب نے مل کے 3 دفعہ اسرائیل سے جنگ لڑی ہے, تینوں جنگوں میں شکست ہوئی ہے, اور وجہ شکست کی یہ ہے کہ پیچھے امریکہ سپورٹ کر رہا ہے. تو کیونکہ اسرائیل سے لڑنے کا مطلب ہے کہ امریکہ سے لڑائی, اس وجہ سے شکست ہو جاتی ہے. تو وہ 3 دفعہ لڑ کے بیٹھ چکے ہیں, اب کیا کریں ہم. ہونا یہ چاہیے اگر تھوڑا سا بارڈر کھول دیں نا تو پوری دنیا کے مسلمان پیدل ہی اسرائیل کو فتح کر کے آ سکتے ہیں. اتنی بڑی تعداد میں مسلمان ہیں اور ان میں جانے کا جذبہ بھی ہے کہ تھوڑا سا بھی راستہ کھل جائے تو یہ پیدل ہی ہوتے اتنی بڑی تعداد ہے تو یہ 8-10 کروڑ تو ویسے ہی چلے جائیں گے. اسرائیل
پہیاں پہیاں فتح کر کے آ جائیں گے، لیکن بات یہ کہ جانے نہیں دیتے، راستہ نہیں ہے. کیونکہ اگر مصر راستہ دیتا ہے نا، تھوڑا سا بھی راستہ کھولتا ہے، تو پہلے اسی بیس پہ اسرائیل مصر پہ اٹیک کر کے اس کے علاقے لے چکا ہے کہ مصر نے راستہ کھولا ہوا تھا مجاہدین کے لیے. تو اس بیس پہ اسرائیل نے آدھا مصر پہ قبضہ کر لیا. سمجھ رہے ہو؟ تو جب مصری ہاتھ سے نکل گیا ان کے، تو ایسا گچی پکڑی ہے نا چاروں طرف سے. تو اب دیکھیں آگے ہوتا کیا ہے، اللہ خیر کرے. دیکھو ایسی لڑائی جس سے اگلی دفعہ اس سے بھی جائیں، یہ تو کوئی بھی دنیا میں عقل مند اس کا مشورہ نہیں دے گا نا. دیکھو مسئلے کا اگر حل سامنے نہ آ رہا ہو تو غلط حل کی طرف نہیں جانا چاہیے، یہ ذہن میں رکھیں. ایک آدمی بندوق لے کے آپ کو کہہ رہا ہے جیب میں جو کچھ ہے نکال دو، آپ کہیں میں تو نہیں دوں گا لیکن مسئلے کا حل بتاؤ. تو ہم کہیں گے اگر تمہاری جیب میں میزائل پڑا ہوا ہے تو وہ مسئلے کا حل ہے، اگر وہ نہیں ہے تو موبائل پکڑا دو اور پتلی گلی سے نکل لو. تو ایسا کام کرنا جس سے لینے کے دینے پڑ جائیں وہ تو نہیں حل ہے نا. تو ایسے موقع پہ دعا ہے، اور کیا ہے، بد دعائیں ہیں، دشمن کے خلاف بد دعائیں ہیں. کسی کے پاس راستہ ہے جانے کا تو جائے، 100 دفعہ جائے، اناؤنس کرے کہ یہ راستہ ہے، یہ یہاں سے نکل آیا ہے راستہ، تو سب پہنچ جائیں گے. ایک چیز اصولی طور پہ یاد رکھیں، جو چیز اختیار میں ہے اس میں انسان کمی نہ کرے، جو اختیار میں نہیں ہے اس کے بارے میں سوچے نہیں. اس سے ٹینشن کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. کیونکہ جب آپ ایسی چیز کا سوچنا شروع کرتے ہیں نا جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے، تو ہمیشہ وہ کام کر لیتے ہیں جس کا پہلے سے بھی زیادہ نقصان ہوتا ہے، جس کا پہلے سے زیادہ نقصان ہوتا ہے. میری پالیسی ہمیشہ یہی رہی ہے ہر معاملے میں، جو اپنے اختیار میں ہے چھوڑو نہیں، جو اختیار میں نہیں ہے پڑھو نہیں اس میں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اگر ہم اس اصول پہ اختیار کر لیں بہت سارے معاملات ہمارے ویسے ہی سیدھے ہو جائیں گے. تو لوگ جو بلا وجہ فنٹر بننے کی کوشش کرتے ہیں نا، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، وہ فنٹر گیری ہی ہوتی ہے. ایک یوٹیوب پہ اور بلکہ اس پہ ٹک ٹاک پہ ایک بندہ آ رہا ہے، لڑکا بڑے غصے میں بیٹھا ہوتا ہے، یہ مولوی کچھ نہیں کر رہے، اسرائیل میں یہ ہو گیا، فلانے جگہ یہ ہو گیا، یہ یوں نہیں کر رہے، یوں نہیں. میں نے دفعہ کمنٹ کر دیا کہ تو کیا کر رہا ہے بھائی بیٹھ کے، تو بھی تو کچھ کرنا. کہہ رہا میں اکیلا کیا کروں، یہ مولوی کریں گے تو میں کروں گا. بھائی یہ مولوی تو کچھ نہیں کر رہے. وجہ اس کی ہے کہ مولوی کہتے ہیں ہم کیا اکیلے کیا کر سکتے ہیں، گورنمنٹ جب تک نہیں کرتی. تو جو دلیل مولوی دے رہے ہیں وہی دلیل آپ بھی دے رہے ہو کہ یہ مولوی چونکہ نہیں کر رہے تو میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں. تو بات یہ کر آپ بھی نہیں رہے. یہ باتیں کرتا ہوا وہ اچھا لگتا ہے جو میدان جنگ میں جا رہا ہو، لڑ رہا ہو اور دو بدو فائر ہو رہا ہو اور جہاد کر رہا ہو، کہہ رہے دیکھو مولوی کچھ نہیں کر رہے اور میں یہاں بم رکھ کے آ رہا ہوں وہاں پہ اور شہید ہو رہا ہوں میں سب کے سامنے. جتنے اسکالر آ رہے ہیں یہ مولوی یہ نہیں کر رہے وہ نہیں کر رہے. بھائی تم بھی باتیں ٹھوکنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہو. تو مولوی وہ باتیں نہیں کر رہے جو تم کر رہے ہو، اس لیے کہ ان کو پتا ہے باتیں کرنے کا فائدہ نہیں ہے. تو کام وہ کرو جو کر سکتے ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایک خاتون نے اپنے شوہر سے کہا نا کہ سوئٹزرلینڈ جانے پہ کتنا خرچہ ہوگا، میں سوچ رہی ہوں کہ ہم سوئٹزرلینڈ چلتے ہیں، کتنا خرچہ ہوگا؟ اس نے کہا بالکل بھی نہیں. اس نے کہا کیوں نہیں خرچہ ہوگا؟ اس نے کہا سوچنے پہ کوئی خرچہ نہیں. سوچ ہی رہی ہو نا سوئٹزرلینڈ جانے کا، تو وہ بات کرنی چاہیے جو عملی دنیا میں ممکن ہو. اور دوسری بات یہ کہ علماء یا جو بھی بڑے لیول پہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ بہت کچھ اندر اندر کر رہے ہوتے ہیں. وہ پرلے درجے کے بے وقوف ہوں گے اگر وہ عوام کو بتا کے کرنا شروع کر دیں. بڑی حماقت کی بات ہوگی. بہت کچھ اندر اپر لیول پہ حکومتوں سے رابطوں کی کوشش ہو رہی ہوتی ہے، حکومتوں کو سمجھایا جا رہا ہوتا ہے، حکمرانوں کو حل دیے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ نہیں ہوتا کہ جو بھی کر رہا ہے نا کہ میں جا رہا ہوں آرمی چیف سے ملاقات کے لیے اسرائیل کے مسئلے پہ بات کروں گا، یہ میرا یوٹیوب چینل ہے آپ لوگ دیکھ لیں، میں جا رہا ہوں ٹاٹا دیکھو میں اپنی ذمہ داری کیا کر رہا ہوں پوری کر رہا ہوں. اسی طرح آرمی چیف کہے لوگوں میں جا رہا ہوں اسرائیل کے مسئلے پہ فلاں سے بات کرنے کے لیے، دیکھا آرمی زندہ باد. ایسا نہیں ہوتا. بڑے پیمانے پر جو گیم کھیلے جا رہے ہوتے ہیں وہ خفیہ ہی ہوتے ہیں، وہ عوام کو نہیں بتائے جاتے. تو بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اب سعودی عرب کا بادشاہ کیا کچھ کر رہا ہے ہمیں نہیں پتا، تو ہمیں نہ تعریف کرنی ہے کیونکہ ہو سکتا ہے وہ جھوٹی تعریف ہو، اور نہ ہم نے برائی کرنی ہے کیونکہ ہو سکتا ہے وہ جھوٹی برائی ہو. ہم نے چپ کر کے بیٹھنا ہے. اپنا جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں. کسی کے خلاف یہ کچھ نہیں کر رہے وہ کچھ نہیں کر رہے، یہ یوں نہیں کر رہا وہ یوں نہیں کر رہا، تو بھائی تو کیا کر رہا ہے؟ تو بھی تو یہی کر رہا ہے کہ وہ کچھ نہیں کر رہا تو یہ کچھ نہیں کر رہا تو وہ کچھ نہیں کر رہا، اور یہ تو بھی تو یہی کر رہا ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ تو بھی کچھ نہ کرتا. کیا خیال ہے؟ یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں یہودی پتھر کے پیچھے چھپے گا تو پتھر بولے گا کہ یہ میرے پیچھے یہودی ہے فقتلہ، یا مسلم ھذا یہودی ورائی فقتلہ.
اس کو قتل کر دو تو پتھر بولے گا کا کیا مطلب ہے؟ پتھر بولے کا مطلب پتھر بولے گا، پتھر کا باپ بھی بولے گا، آواز آئے گی، معجزہ ہوگا، تو ایک لڑائی ہوگی. لیکن خوب سمجھ لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی پیش گوئیاں کی ہیں نا قرب قیامت کی، ان پیش گوئیوں کو محدثین فقہ کے ابواب میں ذکر نہیں کرتے، کتاب الاحکام میں ذکر نہیں کرتے، ان کو کتاب الفتن میں یا کتاب علامات ساعہ میں ذکر کرتے ہیں. احکام کا مطلب کیا ہے؟ یہ کرو، یہ نہیں کرو، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. تو جو آرڈر کی حدیثیں ہیں نا ان میں ذکر نہیں کرتے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ علامتیں جب پورا ہونے کا ٹائم آئے گا خود ہی ہوں گی. ہم نے ان احادیث کو دیکھ کے خود سے کوئی کام نہیں کرنا ہے، ہم نے وہ کرنا ہے جو ابھی گراؤنڈ ریئلٹی ہمیں کرنے کا کہہ رہی ہے. نہیں یہی بات سمجھ میں؟ آپ نے سن لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں نازل ہوں گے، 100% ہمیں یقین نازل ہوں گے. حضرت مہدی آئیں گے، 100% ہمیں یقین ہے حضرت مہدی آئیں گے. ہمیں پتا چلا جی شام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، ہم نے کہا ہوں گے نازل، یقیناً ہمارا عقیدہ ہے. آپ نے کہا چونکہ شام میں نازل ہوں گے تو چلو شام چلتے ہیں، اور اس مسجد میں جا کے آپ بیٹھ گئے اور اعلان جہاد کر دیا کہ اب میں یہاں سے قتال شروع کرتا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے اور میری مدد کریں گے. پتا چلا آپ نے لڑائی شروع کی اور آپ کی ایسی کی تیسی ہو گئی اور عیسیٰ علیہ السلام آئے نہیں. آپ قیامت میں اللہ سے پوچھو گے اے اللہ حدیث میں تو کہا گیا تھا کہ شام میں عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، میں نے تو جنگ بھی شروع کر دی، سب کچھ ہو گیا، لیکن نازل نہیں ہوئے. تو اللہ جواب میں کیا کہیں گے؟ میں نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ جب تو جنگ شروع کرے گا تو تیری مدد کے لیے آئیں گے. یہ میں نے کہا تھا آئیں گے، میں نے یہ ٹائم تھوڑی بتایا تھا. تم جو اپنا کام ہے وہ کرو، جب انہوں نے آنا ہوگا تو وہ آ جائیں گے. تم گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے ٹائم گزارو. جب حضرت مہدی نے آنا ہوگا تو آئیں گے. اب ہر تھوڑے دنوں میں حضرت مہدی کی امید پہ کوئی تحریک اٹھتی ہے. سعودی عرب میں جو 1979 میں بغاوت ہوئی تھی، جنرل مشرف کی قیادت میں آرمی نے جا کے کنٹرول کیا تھا نا، وہ بغاوت کیا ہوئی تھی؟ وہ یہی کہ لوگوں نے کہا امام مہدی آنے والے ہیں، تو ایک بندے کو تیار کیا، کل تیرا حلیہ وہ ہے جو امام مہدی والے، تیرا نام بھی وہ، تیرے ابا کا نام بھی وہ، اور اس کو تیار کر کے بغاوت پہ اکسایا اور کہا کہ بس انقلاب آنے والا ہے، امام مہدی آنے والے ہیں، اور یہی آ گئے. نتیجہ نکلا سعودی عرب نے پاکستان آرمی کو بلایا، چاروں طرف سے گھیر کے سب کو لٹکا دیا پکڑ کے. تو اب وہ اللہ سے قیامت کے دن کہے کہ اللہ امام مہدی تو آنے والے تھے. اللہ کہیں گے میں نے کب کہا کہ ابھی آنے والے تھے؟ ٹھیک ہے نا. تمہیں زمینی ایک مضبوط ریاست ہے، ایک حکومت ہے، پرامن حکومت ہے، آپ بیت اللہ میں اس کے خلاف بغاوت کر رہے ہو یار، جہاں خون بہانا منع ہے. احکام کی حدیثیں جب فقہا بیان کریں گے نا اس میں علامات ساعت نہیں ہوتی. احکام کی حدیثوں میں فقہا کیا بیان کرتے ہیں؟ احکام کا مطلب جو آرڈر سے متعلق، ان میں مسلم کی حدیث ہوگی، بخاری کی حدیث ہوگی، اسمعوا واطیعوا ولو سلط علیکم رجل حبشی کأن رأسہ ذبیبہ، سنو اور اطاعت کرو، تم پر حبشی غلام بھی مسلط ہو جائے. جب بادشاہ بن گیا، جب وہ حکومت کا جب حاکم بن گیا تو اب اس کے خلاف بغاوت نہیں کرنی. مسلم کی حدیث ہے جب مسلمانوں کا ایک امیر بن جائے جو اس کے خلاف کھڑا ہو، کائنا من کان فاقتلوہ، جو بھی کھڑا اس کو قتل کر دو تاکہ مسلمانوں کا اتحاد نہ ٹوٹے. یہ احکام کی حدیثیں ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ہم نے ان احکام کی حدیثوں کو فالو کرنا ہے، اور جو قیامت سے متعلق ہیں ان پہ یقین رکھنا ہے، ان میں امیدیں ہیں ہمارے لیے کہ ایک دن اللہ ہماری مدد کرے گا. ہم سے نہیں ہوگا تو عیسیٰ ابن مریم کو نازل کرے گا. اور عیسیٰ ابن مریم تو وہ ذات ہیں جن کا یہودی بھی انتظار کر رہے ہیں، عیسائی بھی اور مسلمان بھی. یہودی ان کو کہتے ہیں مسیح دجال، معاذ اللہ. وہ کہتے ہیں ہماری مدد کی، جو یعنی ان کو عیسیٰ تو نہیں مانتے وہ، لیکن وہ ساری علامتیں فکس کر دیتے ہیں کس پہ؟ کیونکہ ان کی کتابوں میں بھی ہے نا. تو شرارت کر کے حضرت عیسیٰ سے ہٹا کے وہ اپنے کسی نجات دہندہ کی طرف لے کے جاتے ہیں. عیسائی کیا کرتے ہیں؟ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے ہماری مدد کے لیے، یعنی عیسائیوں کی مدد کے لیے. اور مسلمان کیا کہتا ہے؟ بھائی عیسائی مذہب بھی باطل ہے، یہودی مذہب بھی باطل ہے، منسوخ شدہ مذاہب ہیں. عیسیٰ ابن مریم حق کی خاطر آئیں گے، اور حق مذہب کیا ہے؟ ان دین عند اللہ الاسلام. اور اس میں اسلام کے پاس صرف نرے دعوے نہیں ہیں، دلائل بھی ہیں. اسلام کو آپ کمپیئر تو کریں دوسرے مذاہب سے، کوئی جوڑ ہے ہی نہیں اسلام اور اسلام کے مقابلے کا. تو حضرت عیسیٰ کے نزول کا تو صرف غامدی صاحب نے انکار کر دیا ہے، ورنہ تو حضرت عیسیٰ کے تو تمام آسمانی مذاہب ان کے نزول کے قائل ہیں. لیکن کمال کی بات ہے کہ غامدی صاحب اتنی بڑی بڑی چیزوں کا انکار کر کے بھی ایک مذہبی اسکالرز اور براڈ مائنڈیڈ اور ان سے علمی اختلاف، ٹھیک ہے نا. اور رفع الیدین کا مسئلہ جو ہمیشہ سے اختلافی ہے، اس میں ہم گمراہ بھی ہیں، اندھے مقلد بھی ہیں. تو یہ آج کل کے اسکالرز میں اعتدال نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ علمی دلائل نہیں ہوتے، ان کی اپنی ایک خاص قوموں سے نفرتیں ہوتی ہیں ان کو، جس کو وہ مختلف طریقوں سے اجاگر کرتے ہیں. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟